गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है माँ बाप की नाफरमानी करने की सजा, मौलाना तारिक जमील बयान। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसलिए बहुत ज्यादा आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था इस बयान के लिए कि मौलाना तारिक जमील सर के ये वीडियो पर रिएक्शन लेके आओ। तो फाइनली आप लोगों के कहने पे लेके आ गए। आप लोग हमारे कहने पे वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश करना, एंड वीडियो के रीच के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हें सबसे बड़े कबीरा गुनाह बताऊं? अला उखबरुकुम बे अकबरिल कबायर। आप ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे आपने कहा अल इशराकु बिल्लाह, शिर्क, शिर्क, यूं बैठे हुए हैं। फिर फरमाया अल्लाह का शुक्र है हम में कोई मुशरिक नहीं, हम शिर्क से पाक हैं। हुकूकुल वालिदैन, शिर्क के साथ जोड़ा, माँ बाप की नाफरमानी, हुकूक। और ये वाहिद नाफरमानी है जिसके लिए नाफरमानी का लफ्ज नहीं है, हुकूक। नाफरमानी के लिए होता है मासियत, मैं यासिल्लाह व रसूलहु, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने लिए आम लफ्ज इस्तेमाल करता है, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान। माँ बाप के लिए हुकूक का लफ्ज इस्तेमाल करता है, और हुकूक का मतलब नाफरमानी नहीं है। यूं बैठे हैं, हुकूक का मतलब समझाने लगूं आपको। इसको हुकूक कहते हैं, किसी चीज को पुर्जे पुर्जे कर देना, तबाह बर्बाद कर देना। अल्लाह अकबर। अल्लाह यूं कह रहा है, माँ बाप की नाफरमानी तुम्हें ऐसे पुर्जे पुर्जे कर देगी, ऐसे तबाह बर्बाद कर देगी। हाँ, अगर वो नाफरमानी का कहें फिर नहीं माननी। माँ ही कहे रिश्वत ले आ, वो नहीं माननी। लेकिन शरीयत के अंदर माँ बाप को तंग करना, ये नतीजा है उसका, तो पुर्जे पुर्जे हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, कभी मेरी माँ जिंदा होती ना तो तुम देखते मैं उसकी खिदमत कैसी करता। मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता। फर्ज, सुन्नत नहीं, नफल नहीं, फर्ज का मैं नमाज शुरू कर चुका होता। और इधर से मेरे घर से आवाज़ आती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बैक अम्मा जान, लब्बैक या उम्माह, लब्बैक या उम्माह। माँ जी हाजिर, नमाज बाद में पढ़ूंगा। माँ जी हाजिर, ये वो हस्ती हैं माँ की खिदमत की जो तमन्ना कर रहे हैं, जिनको अल्लाह ने जन्नत की चाबी पकड़ाई, जिनको अल्लाह ने ताजदार ख़त्म नबूवत बनाया, जिनको अल्लाह ने सबब कायनात बनाया, जिनके वजूद की कस्में उठाई, लअमरुक, मेरे महबूब आपकी जान की कसम, जिनके चेहरे की कसम उठाई, वद्दुहा, आपके रोशन चेहरे की कसम, जिनकी जुल्फों की कसम उठाई, वल्लैल इज़ा सजा, आपकी स्याह जुल्फों की कसम, जिनके शहर की कसम उठाई, वहादल बलदिल अमीन, जिनकी जबान से निकले बोल की कसम उठाई, लअमरुक इन्नहुम लफी सकरतहिम यअमहून, जिन पर उतरने वाली किताब की कसम उठाई, तौरात, ज़बूर, इंजील की कसम नहीं उठाई, क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद, जिनकी रिसालत पर कसम उठाई, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, जिनका वकील, ये जो वकील बैठे हुए हैं, ये दलील पेश करते हैं, कस्में नहीं उठाते, कस्में गवाह उठाता है। अगर वकील भी कस्में उठाने लग जाएं तो उनके दलाइल कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो मैं कुर्बान जाऊं, मेरा अल्लाह अपने नबी का वकील भी बनता है, गवाह भी बनता है। वकील बन के दलाइल देता है और गवाह बन के कस्में उठाता है, दोनों काम इकट्ठे ही। इधर गवाह अलग होता है, वकील अलग होता है। तो वकील कस्में पे नहीं आता, दलाइल पर आता है, और गवाह कसम उठाता है। तो मेरा अल्लाह दोनों काम इकट्ठे कर रहा है। वन नज्म इज़ा हवा, गवाह बन रहा है, मुझे इस सितारे की कसम, पूरे सितारों को, निज़ाम कायनात की कसम, इन घूमने वाले सितारों की कसम, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ये अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं। फिर अब वकील बन रहे हैं, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फतदल्ला
فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. وکیل بھی بنتا ہے, گواہ بھی بنتا ہے, وکیل صفائی بھی بنتا ہے اور گواہ بھی بنتا ہے. یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے, یہ تو سارے چھوٹے فضائل ہیں, یہ وہ ہستی ہیں جن کے آگے سے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا دیا. پیچھے گل کڑی رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ایک دفعہ دکھا تو صحیح, تو اللہ نے ایک تجلی ڈالی تو 40 دن ہوش نہیں آیا, اور یہاں سارے پردے اٹھا کر آپ نے ایک دفعہ جبریل سے پوچھا تو نے اللہ کو دیکھا؟ کہ یا رسول اللہ دیکھنا, اگر میں ان نور کے پردوں کے قریب بھی چلا جاؤں تو جل کے خاک ہو جاؤں. اور وہ سارے پردے اٹھا کر حبیب اللہ اور اللہ آمنے سامنے ہم کلام ہو رہے ہیں. آپ ان کا مقام تو دیکھو. لقد جاءکم رسول من انفسکم, ایسی ہستی میں نے آج تک پیدا ہی نہیں کی. من انفسکم, انفسکم, کہ حسن یوسف بھی جن کے سامنے غلام بن کے گر گیا, اور کائنات جن کے ذات کے سامنے سکڑ کے باندھی بن گئی. اور دیکھو نا, ایک میری پسند کا لیول ہے, ٹھیک ہے, ایک جہاں زیب کی پسند کا لیول ہے, ایک صدر پاکستان کی پسند کا لیول ہے, ایک کسی اللہ کے عارف محبوب مقرب کی پسند کا لیول ہے. تو بڑھتا جائے گا نا. اللہ کی پسند کا لیول کوئی قائم کیا جا سکتا؟ تو جسے اللہ کہے آپ میرے حبیب ہیں, وہ کیا چیز ہوگی؟ جیسے اللہ اپنی ہر صفت میں لامحدود ہے تو اپنی پسند میں بھی لامحدود ہے, تو جسے انہوں نے چنا وہ کیسے ہوگی؟ میری زبان کیا کہہ سکتی؟ من انفسکم, من انفسکم. ایسا ہے کوئی, ہے کائنات میں ایسا ہے کوئی کسی کو بنایا ایسے؟ ہاں, بنانے میں تو سب سے پہلے بنایا, ظہور سب سے آخر میں ہوا. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر. تو آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا. ہاں سبحان اللہ. ظہور ہوا 571 عیسوی 22 اپریل 12 ربیع الاول 1 جیٹھ 628 بکرمی, پیر کی صبح 4:20 پر. 4:20 پر میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ پیر کی صبح صادق میں تشریف لائے. جس سے صبح صادق کا مطلب ہے کہ ادھر دنیا کا سورج نکل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی نبوت کا سورج بھی نکل رہا تھا. یہ مناسبت ہے. ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا اور ادھر دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا. اور ربیع الاول, ربیع کہتے ہیں بہار کو, ادھر دنیا کی بہار آ رہی تھی اور ادھر دین کی بہار آ رہی تھی. یوں اللہ نے اس کو جوڑ بیٹھایا. تو میں نے مکہ میں دیکھا کہ 22 اپریل کو صبح صادق کب ہوتی ہے, تو 4:20 پر تھی, تو میں کہہ دیتا ہوں 4:20 پر. مطلب یہ کوئی پیچھے سے لکھی ہوئی بات نہیں ہے, اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھی, گھنٹے نہیں تھے. اب میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ 22 اپریل کو 4:20 پر صبح صادق ہوتی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, ایسی ہستی ہیں کہ کوئی ان جیسا ہے نہیں. پھر دوسرا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس آیت, اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں من انفسکم, میں افریقہ گیا وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم. انفس کا مطلب بتا دیا کہ ایسا کوئی ہے, ایسا کوئی ہے, کوئی دکھاؤ, کوئی دکھاؤ, کوئی دکھاؤ. من انفسکم کا مطلب ہے ایسا خاندان کسی کا ہے, ایسا نسب کسی کا ہے, ایسا گھرانہ کسی کا ہے, ایسی عالی شان نسبت کسی کے پاس ہے. کوئی ہے جس کی پیڑھی آدم تک جاتی ہو. یہ واحد گھر ہے جس کو محمد مصطفیٰ عالم کی طفیل آدم تک ایسا پاک کیا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا کبھی بھی, کبھی بھی. ایسا پاکیزہ نسب دیا. انفسکم, سب سے عالی نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام
بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماقي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. من انفسکم، ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی ہے؟ دکھاؤ کوئی ہے؟ نہ ذات میں اس جیسا ہے یعنی شخصیت، اور نہ سلسلہ نسب میں کوئی اس جیسا ہے، نہ ایسا عالی خاندان ہے کوئی، نہ کوئی ایسی عالی ذات ہے کوئی کہ جن کے وجود کی میرا رب قسمیں اٹھائے. سارے نبیوں کی سرداری کا تاج سر پہ سجایا، اور پھر نام بھی کیا رکھا؟ محمد، احمد. آپ کے نام تو خیر بہت ہیں، جتنی صفات ہیں اتنے نام ہیں، تو صفات تو لامحدود ہیں، لہذا نام بھی لامحدود ہیں. جو علماء جمع کر سکے، وہ میرے پاس ایک کتاب ہے، 1177 نام ہیں میرے نبی کے جو جمع کیے جا سکے. وہ اس سے بہت زیادہ ہیں، جمع اتنے ہوئے، یہ نہیں کہ اتنے ہی ہیں. انسانی علم یہاں تک پہنچا ہے، اس سے آگے پہنچ نہیں سکا ہے. لیکن ان میں سے جو میرے رب نے اپنے نبی کا نام رکھا، محمد و مبشر اور احمد. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. میں صرف ان دو ناموں کا تھوڑا سا اللہ رسول کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ انسانی اوقات سے باہر ہے، انسانی بساط سے باہر ہے. اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ رسول کی تعریف کرنے والوں میں حصہ پڑ جائے، اور کوئی تھوڑی ہماری ایمان کی شمع روشن ہو جائے. مسئلے مسائل آپ کو سارے پتہ. آپ میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے، کیوں چھوڑتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ صحیح تولنا کا حکم ہے، غلط تولنے کا حکم نہیں ہے، ڈنڈی مارنا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے. تو میں فتوے کی زبان نہیں بول رہا، میں اللہ رسول کے عشق کی زبان بولنا چاہتا ہوں کہ عشق آدمی کو بہت کچھ کروا دیتا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے. بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود، عقل محو حیرت ہے تماشا لبے بام ابھی. عشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تے راز نہ بھنے. تم رشوت کہتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو. جب اللہ رسول میں تھوڑی جی چنگاری لگ گئی نا، ہائے ہائے ہائے، تمہیں قربان ہونا محبوب نظر آئے گا. کربلاؤں کی تاریخ کے پیچھے فلسفہ نہیں ہے، عشق ہے. کربلاؤں کی تاریخ کے پیچھے قانون نہیں ہے. قانون تو کہتا جان بچانے کے لیے بیعت کر لو، جائز ہے، بعد میں مدینے جا کے توبہ کر لینا جائز ہے. قانون یہ بتاتا ہے، اور عشق بتاتا ہے نیزے پہ چڑھنا میری سرداری اور عزت. سو گائز یہ تھا ویڈیو، بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. آپ دیکھ سکتے ہو کہ طارق جمیل سر کا جو مطلب بتانے کا، بیان کرنے کا طریقہ رہتا ہے بہت بہترین لگتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو باتیں ہم اور سنیں اور اسلام کے بارے میں جانیں. اور جو اسلاموفوبیا لوگ ہوتے ہیں، جو اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی دلیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ریفرنس دیتے ہیں کہ اسلام میں تو عورتوں کی عزت ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا کریٹر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس ویڈیو کے تھرو میرے کو بہت اچھی بات ہم جاننے کو ملی کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تو ہمارا کریٹر ہی اتنا بڑا مطلب عورتوں کو عزت دے رہا ہے، تو یہ چیز غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی عزت نہیں ہے، بلکہ اتنا زیادہ عزت مل گیا کہ جو ماں رہے گی وہی اپنے بچوں کو مطلب جنت تک کے لے کے جائے گی. وہاں تک ماں باپ کے حقوق اتنے سارے ہیں، ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے. مطلب اسلام ایک پرفیکٹ مذہب ہے. ہر چیز میں آپ دیکھو گے کہ لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیسے کرنا ہے. ہمارے نبی کی سیرت آپ پڑھو گے تو ان سے بنا پیار
प्यार किया आप रह नहीं पाओगे। और इतनी परफेक्ट वीडियो थी, सच में ऐसा लग रहा था ये वीडियो और आगे चलती जाए, नबी के बारे में हम जानते जाए। और इतना मतलब बहुत ही सच में इतना प्यार आता है ना, मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। सो गाइस ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।